بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا کمثلہ شیء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میں سب سے پہلے حافظ صاحب کو قرآن سنانے پر، آپ کو قرآن سننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کا قرآن سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، میں نے یہاں سے فارغ ہو کر ایک اور جگہ میں نے پہنچنا ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے مولانا حمزہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ مولانا کے گفتگو کو ہی آگے بڑھاتا ہوں۔ مولانا نسبت کی بات کر رہے تھے، اس کی بات کر رہے تھے، آپ بولیں گے نا تو بات چلے گی۔ اور ویسے بھی رات میں روزہ ہوتا نہیں اور بولنے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں، تو بولیں گے انشاءاللہ۔ نسبت کی بات کر رہے تھے۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، شان ملتی ہے، مقام ملتا ہے، بلندی ملتی ہے، فضیلت ملتی ہے، برکات ملتے ہیں۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج کی جو مجلس ہے یہ بے مثال مجلس ہے، کیونکہ اس مجلس کی نسبت قرآن سے ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن کی نسبت رحمان سے ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا رب کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، مجلس قرآن جیسی مجلس کوئی نہیں۔ مجلسیں بہت ہیں، مجلسیں بہت ہیں، آپ باہر نکل جائیں، گلی میں مجلس ہے، بازار میں مجلس ہے، شادی ہالوں میں مجلس ہے، پارکوں میں مجلس ہے، گھروں میں مجلس ہے، گلیوں میں مجلس ہے۔ میں ہر مجلس کی بات نہیں کر رہا، اس مجلس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مجلس بے مثال ہے، کیونکہ اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ قرآن نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، رفعت ملتی ہے، شان ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، مقام ملتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے نہیں دیکھا، یہ مہینہ رمضان کا ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، محرم بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، سفر بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، شوال بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، ذی الحج بھی ایک مہینہ ہے، رمضان بھی ایک مہینہ ہے، ربیع الاول بھی ایک مہینہ ہے۔ لیکن جو عظمت رمضان کے پاس ہے وہ محرم کے پاس نہیں، سفر کے پاس نہیں، ربیع الاول کے پاس نہیں، ربیع الثانی کے پاس نہیں، جمادی الاولیٰ کے پاس نہیں، جمادی الثانی کے پاس نہیں۔ مہینہ وہ بھی ہے، مہینے یہ بھی ہے، یہ اتنا عظیم مہینہ ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے، رمضان شروع ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے، رمضان شروع ہوتا ہے، افطاری کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، سحری کے وقت کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر دیا جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یہ بھی مہینہ ہے، وہ بھی مہینے ہیں، جو فضیلت یہاں ہے ان مہینوں کے پاس کیوں نہیں؟ میں نے کہا رمضان کے پاس ایک نسبت ہے، یہ نسبت محرم کے پاس نہیں، سفر کے پاس نہیں، ذی الحج کے پاس نہیں، کسی اور مہینے کے پاس نہیں۔ کہنے لگا نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں آیا، رمضان کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، قرآن بے مثال تھا، رمضان کو 11 مہینوں کا سردار بنا دیا ہے۔ نسبت بات چل رہی تھی، نسبت کی۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، کہاں تک بیان کروں؟ وقت ہوتا نا تو اس کو میں کھولتا۔ نسبت کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ کے کورنگی کا پانی بھی پانی ہے، زمزم بھی پانی پانی ہے، کورنگی کا پانی پانی، کراچی کا پانی پانی، لاہور کا پانی پانی، چشمے کا پانی پانی،
دریا کا پانی پانی، آب زمزم بھی آب ہی ہے، پانی ہی ہے، لیکن دیکھو نا ساری کائنات کے دریاؤں کو جمع کرو، آب زمزم کے ایک قطرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا مولانا پانی وہ بھی ہے، پانی یہ بھی ہے، یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ میں نے کہا زمزم کے پاس ایک نسبت ہے جو دریا کے پانی کے پاس نہیں، چشمے کے پانی کے پاس نہیں، سمندر کے پانی کے پاس نہیں، کنویں کے پانی کے پاس نہیں، ایک نسبت ہے کسی اور پانی کے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف آپ لے آؤ، ایک گلاس میں آب زمزم ڈال دو، دوسرے گلاس میں کراچی لاہور پاکستان کا پانی ڈال دو، رکھ دینا، 6 مہینے کے بعد دیکھ لینا کراچی کا پانی بدل جائے، لاہور کا پانی بدل جائے، پشاور کا پانی بدل جائے، چشمے کا پانی بدل جائے، ابشار کا پانی بدل جائے، ٹیوب ویل کا پانی بدل جائے، آب زمزم نہیں بدلتا، اس کا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، بو نہیں بدلتی۔ کسی نے کہا مولانا اس کا رنگ ذائقہ بو کیوں نہیں بدلتا؟ میں نے کہا کیسے بدلے؟ آب زمزم کے پاس ایک نسبت ہے۔ کہنے لگا نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا آب زمزم کو ایک نبی کی ایڑی لگی ہے، ایک نبی کی ایڑی لگی، نسبت جڑ گئی، ہزاروں سال گزر گئے، آب زمزم نہیں بدلتا، آب زمزم نہیں بدلتا، آب زمزم نہیں بدلتا، کیونکہ نسبت وہاں ہے، یہاں وہ نسبت نہیں ہے۔ اس نسبت نے پانیوں کو، پانی کا پانی کو پانیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ جی ہاں یہ نسبت ہے، جس کی ایڑی لگی وہ خاتم الانبیاء نہیں، وہ سرور کونین نہیں، وہ ساقی کوثر نہیں، وہ خاتم الانبیاء نہیں، وہ امام الانبیاء نہیں، وہ صاحب قرآن نہیں، وہ صاحب معراج نہیں۔ عام نبی کی ایڑی لگی، ہزاروں سال گزر گئے، پانی نہیں بدلا۔ میں نے کہا صدیق کی عظمت کے کیا کہنے، صدیق اکبر کو امام الانبیاء کا سینہ لگا ہے، عمر کو نبی کا سینہ لگا ہے، عثمان کو نبی کا سینہ لگا ہے، علی کو نبی کے سینہ لگا ہے۔ ارے بے ایمان معاویہ کی کیا بات کرتا ہے؟ معاویہ سواری میں جب نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، معاویہ کے ساتھ نبی کا پیٹ بھی لگا ہے، سینہ بھی لگا ہے، پیٹ بھی لگا ہے، سینہ بھی لگا ہے۔ اس لیے جو نسبت صحابہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں صحابہ بھی پڑھتے تھے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ صحابہ بھی رکھتے تھے، تراویح ہم بھی پڑھتے ہیں، تراویح صحابہ بھی پڑھتے تھے، انسان ہم بھی ہیں، انسان وہ بھی ہیں، ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا نسبت کا فرق ہے۔ جو نسبت صحابہ کے پاس ہے وہ چوزے کے پاس نہیں، وہ میرے پاس نہیں، وہ عالم کے پاس نہیں، وہ فاضل کے پاس نہیں، وہ فہد کے پاس نہیں، وہ قاری کے پاس نہیں، مؤلف کے پاس نہیں، مصنف کے پاس نہیں، محقق کے پاس نہیں، مدقق کے پاس نہیں، مفسر کے پاس نہیں، فلی کے پاس نہیں، قطب کے پاس نہیں، عطال کے پاس نہیں، امام بخاری کے پاس نہیں، مسلم کے پاس نہیں، نسائی کے پاس نہیں، ابن ماجہ کے پاس نہیں، امام اعظم کے پاس نہیں، شافعی کے پاس نہیں، مالک کے پاس نہیں، امام احمد بن حنبل کے پاس نہیں، پیران پیر کے پاس نہیں، علی حجویری کے پاس نہیں، معین الدین چشتی کے پاس نہیں۔ کہ لگا مولانا وہ نسبت کیا ہے؟ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن صحابہ نے بھی پڑھا۔ میں نے کہا نسبت کا فرق ہے، تو نے قرآن قاری سے پڑھا، صحابہ نے قرآن نبی سے پڑھا، تو نے نمازیں مولوی کے پیچھے پڑھی، صحابہ نے نمازیں نبی کے پیچھے پڑھی، تو نے نگاہیں اٹھائی میرا چہرہ دیکھا، صحابہ نے نگاہیں اٹھائی تو نبی کا چہرہ دیکھا ہے۔ یہ نسبت ہے۔ کیا ہے؟ نسبت۔ یہ کیا ہے؟ نسبت۔ نسبت نے صحابہ کو اتنا اونچا کر دیا نا
آقا نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ یہ نسبت ہے، یہ کیا ہے؟ صحابہ کو جو مقام ملا وہ بدر احد و خندق کی وجہ سے نہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج کی وجہ سے نہیں، قیام و قرات کی وجہ سے نہیں، جی ہاں تہجد کی وجہ سے نہیں، صحابہ کو جو عظمت ملی ہے وہ اس نسبت کی وجہ سے انہوں نے مدینے کے والی کو دیکھا ہے، ہم نے صرف مدینہ دیکھا۔ یہ نسبت ہے۔ دیکھو نا کوئی مدینہ دیکھ کر آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے، ہم مبارکباد دینے جاتے ہیں نہیں جاتے؟ بولو بڑا خوش نصیب ہے حاجی صاحب۔ کیوں خوش نصیب ہے؟ کہ مدینے کی گلی دیکھ کر گلی دیکھنے والا، روزہ دیکھنے والا خوش نصیب ہے۔ حیات میں جنہوں نے نبی کو دیکھا وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ یہ نسبت ہی تو ہے، اس نسبت نے ان کو بلند کر دیا ہے، اعلیٰ کر دیا ہے، عرفہ کر دیا ہے۔ یہ مجلس بے مثال ہے کیونکہ اس مجلس کی نسبت قرآن سے۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ قرآن ہمارے پاس، بولو الحمدللہ، قرآن ہے ہمارے پاس۔ ان بیچاروں کے پاس قرآن نہیں، سمجھ رہے؟ ان کے پاس قرآن، خدا کی قسم قرآن ان کے سینے میں جاتا نہیں، زبردستی پھونس دینا تو زبان پہ قرآن چڑھتا ہی۔ نام بہت پڑھو گو علامہ حجت اللہ، لیکن جب دنیاوی باتوں میں زبان اس بے ایمان کی ایسی چلے گی جیسے پینچی چلتی ہے، لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کرے گا، ہمارے ہاں دیہاتوں میں بوڑھی مائیاں بھی ان سے اچھا قرآن پڑھتی ہیں۔ کسی نے کہا مولانا یہاں تو 10 سال کا بچہ حافظ القرآن ہے، 90 سال کا بابا حافظ القرآن ہے، وہ نام کا علامہ ہے، قرآن سینے میں جاتا نہیں، زبان پہ چڑھتا نہیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہاں قرآن ہی ہمارے پاس نہیں۔ کہنے لگا پھر کیا ہے؟ میں نے کہا کاتب قرآن بھی ہمارے پاس ہے، جامع قرآن بھی ہمارے پاس ہے، ناشر قرآن بھی ہمارے پاس ہے، اس لیے قرآن بھی ہمارے پاس۔ اور قرآن ان کے پاس جاتا نہیں، کہنے لگا کیوں نہیں جاتا؟ قرآن کہتا ہے پہلے اپنے دل میں کاتب قرآن بسا لے، جامع قرآن کی محبت بسا لے، ناشر قرآن کی محبت بسا لے۔ ان کے سینے میں کاتب قرآن معاویہ کی محبت نہیں، جامع قرآن صدیق کی محبت نہیں، ناشر قرآن عثمان کی محبت نہیں۔ قرآن کہتا ہے دفع ہو جا بے ایمان، تیرے سینے میں بھی آتا نہیں۔ 1400 سال ہو گئے، اس دور میں قرآن صحابہ کے پاس، اس دور میں قرآن علماء صحابہ، اس دور میں حافظ القرآن صحابہ، اس دور میں علماء صحابہ، اس دور میں قرآن پڑھنے والے صحابہ، اس دور میں علماء صحابہ، اس دور میں سنانے والے صحابہ، اس دور میں علماء صحابہ، اس دور میں کھڑے ہونے والے صحابہ، اس دور میں تراویح میں کھڑے ہونے والے علماء صحابہ، اس دور میں قرآن یاد کرنے والے صحابہ، اس دور میں قرآن یاد کرنے والے الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ رہا۔ ماشاءاللہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، وقت ہوتا نا میں تمہیں حافظ القرآن کا مقام بتاتا، لیکن بات یہ ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، قرآن ہمارے پاس۔ بولو الحمدللہ۔ کبھی آپ نے سوچا یہ قرآنی میں بیٹھ کر یہ جو قرآن الف لام سے والناس تک ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مکے سے اڑ کر آیا تھا؟ نہیں۔ ہوا لے کر آئی تھی؟ نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ خود آیا بھی نہیں، ہوا لے کر آئی بھی نہیں۔ کوئی لوگ تو تھے نا، ہم نے تو نبی سے نہیں سنا، کچھ لوگ تو تھے نا جو نبی سے سنا، پھر اس کو لکھا، سینوں میں محفوظ کیا، پھر مکہ سے چلا قرآن تک قرآن کو پہنچایا، کوئی تو تھے نا، کوئی تو تھے نا۔ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ دیکھو نا اس دور میں جہاز نہیں ہے، ٹرینیں نہیں ہیں، کاریں نہیں ہیں،
اونٹوں پر سفر ہے، درمیان میں سمندر حائل ہے، صحابہ تمہیں سلام ہے، سلام ہے۔ 1450 سال پہلے گھر مکے میں تھا، قرآن لے کر نکلے، آج بھی پھٹا میں آرام فرما ہے۔ گھر مدینے میں تھا، قرآن لے کر نکلے، جاؤ سکھر جاؤ، محبوب روڈ جاؤ، وہاں جا کر دیکھو قرآن پہنچا کر صحابہ وہی آرام فرما ہے۔ گھر مکے میں تھا، قرآن لے کر چلے، جاؤ راجن پور کے پہاڑی میں چلے جاؤ، میں جا چکا ہوں، وہاں آ کر صحابہ آرام فرما ہے۔ گھر مکے میں تھا، قرآن لے کر نکلے، جاؤ چار سدے میں جا کر دیکھو، پشاور کے چار سدہ میں آج بھی صحابہ کی قبریں ہیں۔ گھر مکے میں تھا، قرآن لے کر نکلے تھے، جاؤ بلوچستان کے ساحل پنجگور میں جا کر دیکھو، آج بھی وہاں صحابہ آرام فرما۔ اللہ کی قسم، کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، کیا محنت ہے ان کی۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے تو صحابہ کا صدقہ ہے، نماز ہے صحابہ کا صدقہ ہے، روزہ ہے صحابہ کا صدقہ ہے۔ میرے دوست، آدمی حیران ہوتا ہے، نبی کی ایک ایک سنت ہمارے پاس ہے، نبی کا حسن جانتے ہیں، جمال جانتے ہیں، کمال جانتے ہیں، علم جانتے ہیں، تقوی جانتے ہیں، طہارت جانتے ہیں، عبادت جانتے ہیں، قیام جانتے ہیں، رکوع جانتے ہیں، سجدہ جانتے ہیں، حج جانتے ہیں، زکات جانتے ہیں، بدر جانتے ہیں، احد جانتے ہیں، خندق جانتے ہیں، خیبر جانتے ہیں۔ ارے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے جانتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم نے تو نہیں دیکھا، دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ یہ سب کچھ محفوظ کر کے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، انگاروں پر لیٹے دین پہنچایا، تو ان کی مدح اور ان کا دفاع ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہونا چاہیے؟ ہمارے محسن ہے نا بھائی، محسنوں کا دفاع بھی ہوتا ہے، محسنوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، تو وہ ہمارے بڑے محسن ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہے، ورنہ ان کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا تھا جنت ان کے لیے ہے، یہ جنتی ہے۔ جی ہاں، وہ تو نبی کو دیکھنے کے بعد ہی جنتی بن گئے تھے، انگاروں پر لیٹے تیری وجہ سے، گلیوں میں گھسیٹا گیا ان کو ہماری وجہ سے، وہ عرب سے چلے، ٹھٹے میں سوئے، سکھر میں سوئے، راجن پور میں سوئے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے ان کا صدقہ ہے۔ ایک طبقے کی کوشش ہے، ایک طبقہ اس کوشش میں ہے کسی طریقے سے اس امت کو صحابہ سے توڑا جائے، صحابہ سے امت کو بدزن کیا جائے۔ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ پہنچایا صحابہ نے، صحابہ کی صداقت مجروح ہوگی، نماز خود بخود مجروح ہو جائے گی، روزہ خود مجروح ہو جائے گا، جہاد خود مجروح ہو جائے گا، قرآن خود مجروح ہو جائے گا۔ اس لیے وہ روز حملہ کرتا ہے صحابہ کی صداقت پہ، عدالت پہ، ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر میں کچھ نہیں کر رہا کوئی بات نہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، اللہ نے ایک طبقے کو اٹھایا ہے جو جانوں پر کھیل کر ان صحابہ کا دفاع کر کے میرے اور آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم گھروں میں ہیں، بہت کڑی پہنتے ہیں، ہم گھروں میں ہیں، وہ بیڑی پہنتے ہیں، ہم گھروں میں ہیں، ان کے گھروں میں چھاپا پڑتا ہے۔ جی ہاں، ہم گھروں میں ہیں، انہوں نے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے، میرے آپ کے عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وہ ایک دو نہیں ہیں، اس پاکستان میں 10,000 جنازے ہم نے اٹھائے ہیں۔ میں دور نہیں جاتا، میں ایک ایک شہید کا تذکرہ کروں، خدا کی قسم یہ رات بیت جائے۔ ارے ہم نے اپنے دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر قبر کی پاتالوں میں اتارا ہے۔ میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک کا تذکرہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ دور میں نہیں جاتا، جو 10 سال پہلے شہید ہوئے، 5 سال پہلے شہید ہوئے،
آپ کے علاقے میں ہوئے، کورنگی میں ہوئے، لانڈی میں ہوئے، نیو کراچی میں ہوئے، ناظم آباد میں ہوئے، لیاری میں ہوئے، محمود آباد میں ہوئے، میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا، میں ایک کا تذکرہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں 6 مہینے پہلے جو ارشاد شہید ہوا آپ کے ضیاء کالونی کورنگی میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کر رہا، میں تو اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، یکم رمضان المبارک تھا، لوگ چاند دیکھ رہے تھے، ہم ایک شہید کا جنازہ اٹھا رہے تھے، لوگ تراویح کی تیاری کر رہے تھے، ہم ایک شہید کا جنازہ پڑھ رہے تھے، لوگ تراویح کی تیاری کر رہے تھے، ہم ایک شہید کو دفنا رہے تھے۔ سلیم کھتری اس رمضان کی 1 تاریخ کو شہید ہوا، میں اس کے گھر گیا، اسی دن میں ہسپتال گیا، کہا زخمی ہے، وہاں پہنچا، شہید ہو گیا، میں نے جنازہ اٹھایا، میں ان کے گھر چلا گیا، گھر پہنچ کر میں نے پوچھا کہ بتاؤ سلیم بھائی تو شہید ہوا، اس کے کتنے بچے یتیم ہوئے؟ مجھے جواب ملا اس کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیویاں بیوہ ہو گئی، 11 بچے یتیم ہو گئے۔ یہ ایک گھر کا حال ہے میرے دوست، ایک گھر کا حال ہے۔ یوں ہمارے پاس 10,000 شہداء ہے، شہداء 10,000 ہے تو یتیم کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگاؤ۔ پھر اس پر یہ بھی سوچ لینا کہ اس فتنے کے دور میں باپ بیٹے کو نہیں پوچھتا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا، بڑا بھائی چھوٹے کے کام نہیں آتا، چھوٹا بڑے کے کام نہیں آتا۔ ہم نے سوچا تھا کہ یہ جو اتنے یتیم ہیں ان کو تعلیم کون دے گا، سر پہ ہاتھ کون رکھے گا، راشن کون بھرے گا، اسکول کا فیس کون دے گا۔ ہم نے کہا کوئی اور دیتا ہے نہیں دیتا، ہم اپنے گھر کے برتن بیچنے پڑے بیچ دیں گے، جسم کے کپڑے تن کے کپڑے بیچنے پڑے بیچ دیں گے، ان کے وظیفہ لگائیں گے۔ دوستوں نے کہا کیسے لگاؤ گے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے، نہ حکومت ہے نہ وزارت ہے۔ ہم نے کہا ہم کریں گے، اللہ کی مدد سے کریں گے، مساجد میں جائیں گے، مساجد میں جائیں گے، چوکوں میں جائیں گے، چوراہوں میں جائیں گے، سنی تاجروں کے پاس جائیں گے، علماء کے پاس جائیں گے، اپنے لیے نہیں ان یتیموں کے لیے ہم اپنا جولی پھیلائیں گے۔ ہم نے کام کا آغاز کیا، اللہ کے فضل و کرم سے تمام شہداء کے گھر ہر مہینہ بلا ناغہ ہم وظیفہ دیتے ہیں، 10,000 سے لے کر 25,000 تک ہر گھر وظیفہ جا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ خوشخبری بھی سناؤں، رمضان کے فوراً بعد 11 مہینے کا وظیفہ ہم یکمشت دے دیں۔ اور وہ رقم صرف وظیفے کے مد میں کتنی بنتی ہے پتہ ہے؟ 1,65,00,000 روپے بنتی ہے۔ اللہ پورا کر رہا ہے، اللہ پورا کر رہا ہے۔ ہم تو کمزور ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم تو مسجد کے امام و خطیب مولوی ہیں، لیکن اللہ یہ کام کر رہا ہے۔ اس میں کامیابی کے بعد راشن جو دیتے ہیں وہ الگ ہے، عیدی جو دیتے ہیں وہ الگ ہے، 10,000 عیدی الگ دیتے ہیں، 15,000 10,000 سے 25,000 گھر کے حوالے سے دیکھ کر وظیفہ ہے، کہیں 10,000 12,000 15,000 25,000 تک وظیفہ دیتے ہیں وہ الگ ہے، سوٹ دیتے ہیں وہ الگ ہے، راشن دیتے ہیں وہ الگ ہے، شادی میں تعاون کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ ہم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، جب اللہ کی مدد ہم نے دیکھی، میں نے کہا یہ ہمارا کمال نہیں، یہ شہداء ناموس صحابہ کے خون کی برکت ہے۔ ہم آگے بڑھے، ہم نے کہا وظیفہ تو وہ کھاتے ہوں گے، ایک بچہ ایک یتیم جس کو صرف وظیفہ دیتے ہیں، گھر اپنا نہیں ہے، کرائے کا ہے، وہ تو یہ کرائے میں دیتا ہوگا۔ ہم نے کہا کہ ہم ان کو گھر دیں۔ دوستوں نے کہا کیسے دو گے؟ ہم نے کہا ہم محنت کریں گے، کرنے والی ذات اللہ کی۔ ہم نے اللہ کا نام لیا، کام کا آغاز کیا۔ پچھلے سال 4 گھر بنا کر شہداء کو مالکانہ حقوق کے ساتھ دیا، اس سال 3 گھر بنا کر تیار کر کے 3 کمرے پنکھے تک لگا کر، لائٹ تک لگا کر، پانی کی لائن لگا کر، سب کچھ لگا کر ہم نے اس سال 3 گھر دیے، 2 سالوں کے اندر 9 گھر بنا کر دیے۔ 4 گھر ابھی اللہ کے فضل سے آپ کے نورانی بستی کورنگی میں بن رہے ہیں، 4 گھر اب اورنگی میں بن رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے دوست
ان یتیموں کو آپ نہ بلائیں۔ آقا نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، بال کے نیچے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا کریں گے۔ فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، فرمایا وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا۔ آقا نے 2 انگلیاں اٹھا کر بتایا جیسے یہ انگلیاں قریب ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، کفالت کرنے والا، راشن دینے والا وہ جنت میں میرا اتنا قریب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، راستے میں اس کو ایک یتیم نظر آیا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ آقا قریب چلے گئے، بچے کو اٹھایا، پوچھا بچہ عید کا دن ہے، سارے دوستوں نے کپڑے پہنے، تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ بچہ رونے لگا، عرض کی اللہ کے رسول میں تو یتیم ہوں، باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں، کپڑا کون لے کر دے گا؟ رحمت کائنات رونے لگے، اس بچے کو اپنے گود میں اٹھایا۔ عیدگاہ جانے کے بجائے عید کے دن صحابہ انتظار میں، آقا واپس مسجد میں آ گئے، اپنے گھر آ گئے۔ عائشہ سے کہا عائشہ حسن یا حسین کے کپڑے ان کو پہنا دو۔ کپڑے پہنایا، جوتے پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا اور بچہ مسکرانے لگا۔ آقا نے اس کو گود میں اٹھایا، پوچھا کہ بچہ بتاؤ تو صحیح، ابھی خوش ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول میں خوش ہوں۔ فرمایا آج کے بعد یوں نہ کہنا میں یتیم ہوں، فرمایا آج کے بعد محمد تیرا روحانی باپ ہے، عائشہ تیری روحانی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ان یتیموں کو نہ بلاؤ، خدا کی قسم ہمارے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، ہم سے بڑے بڑے علماء اس شہر میں گھوم رہے ہیں، خدا کی قسم ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے بس اس یتیم بچوں کے پہ ہمارے اوپر، ان کے اوپر، ہاں سر کے اوپر ہم نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اس لیے دنیا فانی ہے، میرے دوست آؤ تہیہ کرو، اپنی زکوٰۃ اور فطرہ میں سے ضرور کچھ حصہ یتیموں کے لیے جو للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، قرآن سننے اور سنانے کو قبول فرما، سنانے والے اور سننے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، حرف حرف کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما، حرف حرف کے بدلے میں گناہوں کو معاف فرما، حرف حرف کے بدلے میں درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہگار، خطاکار، سیاہکار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رمضان کی برکت سے معاف فرما، قرآن کی برکت سے معاف فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کے مسائل کو دور فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت نصیب فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، شرور سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، آسمانی اور زمینی آفات سے ہماری حفاظت فرما، رحمت عالم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھ، ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں ہمیں دین پر قائم رکھ، جب ہماری موت آ جائے زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔